یہ سب رکھنے والا ہے۔ الذی، وہ جس نے خلق الموت، پیدا کیا ہے موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں۔ لام لام تعلیل کہلاتا ہے یا لام عاقبت ہے کہ یہ موت اور حیات کا جو سلسلہ ہے اس کا انجام تو آزمائش ہے، لیکن اس کی جو ابتدا تھی، وجہ علت، وہ بھی یہی آزمائش تھی۔ اللہ نے اسی لیے یعنی خلق الموت، موت کو پیدا کیا، پھر زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ ایکم، کون تم میں سے، احسن، زیادہ اچھا ہے۔ احسن افعلو کے وزن پر یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے ایڈجیکٹیو کی، کہ کون سب سے عمدہ ہے، اچھا، زیادہ اچھا ہے، عملاً، عمل میں۔ موت جو ہے وہ شرعی تعریف اس کی ہے کہ انفکاک الروح عن الجسد، روح کا جسم سے الگ ہونا۔ تو چونکہ اللہ نے پہلے ارواح کو پیدا کیا اور اجسام بعد میں دیے، تو اس لیے موت پہلے ہوئی۔ اور حیات کہتے ہیں اتصال الروح الی الجسد، کہ روح کا جسم کے ساتھ متصل ہونا۔ تو اللہ نے موت کو پیدا کیا، پھر زندگی پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے ایکم احسن عملا، یہ نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا۔ تو عمل میں کثرت مطلوب نہیں ہے، عمل میں حسن مطلوب ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، شیئن، اللہ نے احسان ہر ایک چیز پر لازم کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ ان ذبحتم فاحسنوا الذبح، اگر تم ذبح بھی کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَإِن قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اگر تم قتل بھی کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ تو ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے کا اللہ نے کہا۔ تو یہاں یہی فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا، زیادہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی بہت غالب ہے۔ العزیز زبردست اور غالب کو کہتے ہیں، الغفور بہت بخشنے والا۔ الذی، جس نے خلق پیدا کیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، طباقا، طبق کہتے ہیں درجے کو، طباق درجہ بدرجہ، تہ بر تہ۔ ما ترا، نہیں تو دیکھتا، فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں، یعنی رحمان نے جو کچھ پیدا کیا ہے رحمان کی مخلوق میں، خلق بمعنی مخلوق ہے، من تفاوت، کوئی بھی تفاوت، کوئی بھی رخنا، تو کوئی دراڑ، کوئی رخنا نہیں دیکھتا، کہ سب چیزیں ایک دوسرے سے موافق ہیں، مختلف یعنی مخالف نہیں ہیں۔ فرجع، پس تو دیکھ، لوٹا، ارجع رجع سے ہے، ارجع تو لوٹا، فعل امر، البصر نگاہ کو،
فرجع البصر، پس تو لوٹا نگاہ کو، حل ترا کیا تو دیکھتا ہے، من فطور کوئی بھی دراڑ، فاتر کہتے ہیں رکھنا یا دراڑ کو، تو کیا تو کوئی دراڑ دیکھتا ہے، یعنی کہیں کوئی ٹوٹا ہوا کوئی چیز، ثم ارجع البصر پھر تو لوٹا نگاہ کو، کرتین بار بار، یہ کرتن بعد کرہ یہ تکرار کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ تثنیہ ہے، ویسے تو کرتین کا لغوی معنی ہے دو بار، لیکن یہ محاورہ ہے کہ کرتین بار بار، عرب جو ہیں ایک لفظ کو دہرانے کی بجائے تثنیہ کا صیغہ استعمال کر دیتے ہیں، ثم ارجع البصر کرتین پھر تو لوٹا نگاہ کو بار بار، ینقلب لوٹ آئے گی، الیک تیری جانب، البصر نگاہ، خاسئا درماندہ ہو کر، وہو حسیر اور وہ حسرت زدہ ہوگی، خاسئا یعنی کہ جس کی امید پوری نہ ہوئی ہو تو وہ درماندہ کہلاتا ہے، خاسئ کہلاتا ہے، اور حسیر حسرت زدہ سے ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور البتہ تحقیق ہم نے مزین کر دیا ہے آسمان دنیا کو، قریب کے آسمان کو، الدنیا کا معنی قریب کا ہے، تو آسمان دنیا کا یعنی قریب کا جو آسمان ہے اسے ہم نے مزین کیا ہے، بمصابیح چراغوں کے ساتھ، مصباح کی جمع مصابیح ہے، وجعلنا اور ہم نے کر دیا ہے، ہا اسے، رجوماً سنگباری، یعنی یہ جو چراغ ہیں ستارے ہیں انہیں سنگباری بنایا ہے، یعنی پتھر پھینکنا، للشیاطین شیاطین کے لیے، یعنی شیاطین کے اوپر جنات پر سنگباری کرتے ہیں فرشتے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر بھڑکتی آگ کا عذاب، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور ان کے لیے جنہوں نے انکار کر دیا ہے، کفر کیا ہے، بربہم اپنے رب کا، عذاب جہنم عذاب ہے جہنم کا، وبئس المصیر اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ، یعنی برا ہے ٹھکانہ جہنم کا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اذا القوا جب وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس میں، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اسے، شہیقاً دھاڑتے ہوئے، واہیا اور وہ، تفور جوش مار رہی ہوگی، فارا یفورو فوراً ہے جوش مارنا، تفور مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، تکادو قریب ہے کہ، تمیزو پھٹ پڑے، من الغیظ غصے سے، کلما جب القیا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، فوجن کوئی گروہ، سألہم پوچھے گا ان سے، سوال کرے گا ان سے، خزانتہا داروغہ اس کا، یعنی جہنم کا جو داروغہ ہے مالک فرشتہ، اس سے وہ پوچھے گا، الم یأتکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، نذیر ڈر سنانے والے، قالو تو وہ کہیں گے جواباً، قالو ویسے فعل ماضی کا صیغہ ہے لیکن قیامت کے حالات ماضی کے صیغے میں بیان ہوتے ہیں کہ وہ اتنے یقینی ہیں گویا ہو چکے، قالو تو کہیں گے، بلا ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا تحقیق آئے تھے ہمارے پاس، نذیر ڈر سنانے والے، فکذبنا تو جھٹلایا ہم نے، وقلنا اور کہا ہم نے، ما نزل اللہ نہیں اتارا اللہ نے، من شیئن کسی بھی چیز کو، یعنی اللہ نے کوئی وحی وغیرہ احکامات نازل نہیں کیے، شریعت نہیں اتاری، ان انتم نہیں ہو تم، الا مگر فی ضلال کبیر گمراہی میں بڑی،
یعنی یہ جو انکار کرنے والے ہیں انہوں نے انبیاء کو جھٹلاتے ہوئے یہ کہہ دیا، وقالو اور انہوں نے کہا، یعنی وہ بالیقین یہ کہیں گے، لو کننا کاش ہوتے ہم، نسمع سنتے، یعنی ہم سن لیتے انبیاء کی بات، او نعقل یا کہ ہم عقل پکڑتے سمجھ لیتے، ما کننا نہ ہوتے ہم فی اصحاب السعیر بھڑکتی آگ والوں میں، جہنم والوں میں ہم نہ ہوتے۔ تو ہدایت کے ذرائع دو ہیں، ایک سن لینا، کسی کی سن لینا اور اس کی مان لینا، یا کہ خود سے سمجھ لینا، عقل پکڑنا ہے۔ تو پہلے سماعت کو بیان کیا پھر عقل کو، کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم، پھر انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہ کا، فسحقاً پس ہلاکت ہے، لأصحاب السعیر بھڑکتی آگ والوں میں، جہنم والوں کے لیے، ان الذین یقیناً جو لوگ یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب بن دیکھے، یعنی انہوں نے رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ ڈرتے ہیں، یا یوں بھی کہ غائبانے میں جبکہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو وہ رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر اور بڑا اجر ہے، وَأَسِرُّوا اور چھپاؤ، قولکم تم اپنی بات کو، او یا کہ اجہروا بہ بلند آواز سے کرو اسے، جہر کہتے ہیں آواز کا بلند کرنا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اور تم چھپاؤ اپنی بات کو، او اجہروا بہ یا کہ بلند آواز سے کرو اسے، انہو علیم یقیناً وہ جاننے والا ہے، بذات الصدور سینے کی باتوں کو، یعنی سینے کے اندر جو بھی راز ہیں چھپی باتیں ہیں وہ انہیں جاننے والا ہے، الا یعلم کیا نہیں وہ جانے گا، من خلق جس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف اور وہ باریک بین ہے۔ لطیف کے دو معنی ہیں، ایک لطف کرنے والا، مہربانی کرنے والا، وہ مہربان ہے، اور دوسرا باریک بین ہے، الخبیر خبردار ہے۔